بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العظيم. قابل احترام حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا یہ کلام پاک ایک نعمت کے طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور ایک خاص مشن کے ذریعے اور ایک خاص ترتیب کے ذریعے بالکل محفوظ انداز تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تک یہ کلام پاک پہنچایا ہے. یہ اس کا بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے اپنے جو ہے بندوں کے اکرام کے لیے، خاص طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اکرام کے لیے اپنے کلام پاک کو ان کے درمیان محفوظ رکھا، تاکہ اس کلام پاک کے ذریعے ہر امتی اپنے رب تک پہنچ سکے اور رب تک پہنچنے کا صحیح راستہ معلوم کر سکے. تو یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور یہ اتاری گئی ہے اس لیے تاکہ اس کو پڑھا جائے، صحیح انداز سے اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. تو قرآن کو پڑھنا یہ خود عبادت ہے، آدمی کے سمجھ میں آئے نہ آئے. قرآن پڑھنا عبادت ہے، لیکن حدیث شریف پڑھنا عبادت نہیں ہے. اگر آپ حدیث شریف یوں ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صرف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کوئی عبادت نہیں ہے. حدیث شریف اس وقت عبادت ہے جب آپ حدیث شریف سمجھ کر پڑھیں، ورنہ کوئی دو چار حدیثیں اس نے پڑھ ڈالی، اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ کوئی عبادت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کی تعریف میں ہے کہ المتعبد بتلاوتہ، یہ قرآن کی تعریف کا ایک جز ہے، المتعبد بتلاوتہ، کہ جس کی تلاوت بھی عبادت ہے. تو قرآن کریم جو ہے چونکہ ذکر ہے، تو اس ذکر کو اگر آدمی پڑھتا ہے اور اس کے سمجھ میں ایک لفظ نہیں آ رہا ہے، تب بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو قرآن کریم کی تلاوت تو اپنی جگہ اجر و ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارا فریضہ ہے اور اس کا بھی اجر و ثواب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یعنی تم نے جو ہے اپنی زندگی کے 30 سال 40 سال 50 60 سال گزار دیے، اور تم نے اپنے جو ہے فیلڈ کی ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کی، اور اس میں تم نے اپنا ایک معیار قائم کیا. تو کیا قرآن کریم جس کو تمہاری زندگی کے لیے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن کو یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یہ آیت بہت جو ہے شدید ہے، اور اس میں بڑی وعید ہے کہ جس کو بھی قرآن کریم سمجھنے کی فکر نہیں ہے، یا قرآن کریم کو سمجھنے کی جو ہے اس کے اندر تڑپ نہیں ہے، اور اس کی جو ہے اس کی لگن نہیں ہے، تو گویا ایک طرح سے دل پر تالا ہے، ایک طرح سے دل پر تالا ہے. اس لیے آدمی کو جو ہے یہ ضرور فکر ہونی چاہیے کہ تھوڑا ہی تھوڑا صحیح، چونکہ ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے جو ہے، تو جتنا بھی آدمی کے بس میں ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت بھر ہی مکلف کرتا ہے اور اتنا ہی مواخذہ کرے گا. تو آدمی کی جتنی استطاعت ہو اتنی استطاعت بھر قرآن کریم کو سمجھنا ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہمارے ماحول میں جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کر لیا ہے جو اس کی فکر کرتے ہیں.
اور چاہے ایک آیات، دو آیات، آدھی آیات کر کے بھی اس کی شرح آپ کے سامنے کرتے ہیں، تو اس پر آپ جو ہے اس کی قدر کیجئے، اس لیے کہ نعمت کی اگر قدر نہیں کی جاتی ہے تو پھر آدمی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نعمت کی قدر یہی ہے کہ جو ہے جو لوگ اس میں لگے ہوئے ان کا ساتھ دیجئے، آپ شرکت کیجئے، کوشش کیجئے، کیونکہ اس میں شریک ہونے والا کبھی بھی جو ہے خیر سے محروم نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یشقى جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی جو بدبخت نہیں ہوتا، کبھی محروم نہیں ہوتا۔ نہ صحیح تو فرشتوں کی بڑی تعداد جو ہے جو اس طرح کی مجالس کو گھیرے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں آپ رہیں گے۔ اور فرشتے صرف گھیرے نہیں رہتے، فرشتے گھیر کر ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، تو اتنا وقت آپ کے لیے فرشتے دعا استغفار کریں گے، یہ بھی آپ کے لیے کم نہیں ہے۔ تو ان مجالس کی آپ قدر کیجیے، ماشاءاللہ ہفتہ وارانہ مجلسیں ہیں اور یہ ہوتی رہتی ہے، تو آپ ان مجالس کی قدر کیجیے، جو لوگ اس میں لگے ہیں ان کی ہمت افزائی کیجیے، ان کی قدر کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ سیکھ کر جاتے ہیں، آپ ہفتے میں کم سے کم اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے دماغ میں محفوظ تو کر لیجیے، تاکہ یہ سلسلہ آپ کے دماغ میں رہے، اور آپ اپنے تئیں سورہ فاتحہ کے الحمد کا ترجمہ روز دیکھ لیجیے، پھر للہ ہمیں کیا کہتا ہے اللہ، پھر رب العالمین کا کیا مطلب ہے، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے، اور کوئی ضروری نہیں ہو سکتا ہے آپ سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر بھول جائیں، سمجھ رہے نہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی گناہ ہے نہ اس پہ کوئی پکڑ ہے، پھر پڑھ لیجیے، لیکن اس طرح ہم کو موت آئے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلسلہ قائم رہے، ہمارے جو ہے یہ بندھن بندھی رہے اور ہمارا یہ سلسلہ قائم رہے، تاکہ ہم ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی تھے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ مجالس جو ہیں یہ بڑی مبارک مجالس ہیں، ان کی جو ہے اس میں آپ کوشش کیجئے کہ اس میں آپ بغیر اگر کوئی عذر ہے جو ہے کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس میں جو ہے کوشش کیجئے کہ آپ شریک ہوں اور اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں آپ، اور پھر آپ جو ہے اپنا فرض ادا اس طرح کیجئے کہ اس مجلس میں شریک ہو کر آپ سمجھیے، اور پھر آیت کو ہفتے کے درمیان ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے اپنے تئیں بھی سمجھیے، تاکہ جو ہے یہ سلسلہ آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ ماشاءاللہ سورہ انبیاء کی تفسیر آپ کے درمیان ہو رہی تھی، ہمارے مولانا نے جو ہے آپ کے درمیان سورہ انبیاء سورہ انبیاء میں جب شروع کی تھی تو اس میں انبیاء نام ہی رکھا گیا ہے کہ اس میں مختلف انبیاء کے تذکرے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا دین جو ہے ایک ہی ہے، احکامات الگ الگ ہیں، سارے انبیاء کا دین تو ایک ہی ہے، سب آئے ہیں اس لیے تاکہ یہی اعلان کیا انہوں نے کہ اعبدوا اللہ وحدہ جو ہے ولا الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے انبیاء نے اسی کی دعوت، تو سارے انبیاء کا دین تو ایک ہی ہے، سارے انبیاء کی دعوت تو ایک ہی ہے، لیکن احکامات بدل جاتے ہیں، جو احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں تھے وہ ضروری نہیں کہ وہ احکامات قرآن کریم میں بھی ہیں، اور جو احکامات قرآن کریم میں ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے شریعت میں بھی رہے ہوں، اور جو احکامات نوح علیہ السلام کی شریعت میں رہے ہوں وہ ضروری نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں رہے ہوں، تو احکامات جو ہے بدل جاتے ہیں، لیکن دعوت اور جو ہے اصل دین سب کا ایک ہی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور سب نے اس کی دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، سب نے اس کی جو ہے دعوت دی ہے، لیکن احکامات جو ہے بدل گئے۔ اب کوئی ہمارے یہاں 5 نمازیں فرض ہیں، اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے انبیاء کے یہاں 5 ہی نمازیں فرض ہوں، کسی کے یہاں زیادہ، کسی کے یہاں کم، کسی کے، اور جو نماز کا طریقہ ہمارے یہاں ہے کوئی ضروری نہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی نماز کا طریقہ یہی رہا ہو۔ جمعے کی نماز جو ہے ہم پر فرض ہے، پچھلی انبیاء پر فرض نہیں رہی ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور انبیاء نے جو ہے ان کی غلطیاں ہوئی، سمجھ رہے نہیں، انبیاء سے نہیں اور ان کے امتیوں سے، سمجھ رہے نہیں، اس دن کو پانے میں، لیکن نحن السابقون الاخرون، اللہ نے ہمیں اس امت کو آخری میں لے کر آئے اور اس کو جو ہے جمعے کا دن دیا جو سب سے افضل دن ہے۔ باقی امتی جو تھے، باقی جو ہے اہل کتاب جو تھے، انہوں نے اس دن کو اختیار نہیں کیا۔ تو احکامات جو ہے بدلتے ہیں، مثلا
جو ہے قوم یہود پر چربی حرام تھی، ہمارے لیے چربی حلال ہے. قوم موسیٰ پر جو ہے یہود پر دو بہنوں کو سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء اخوۃ علات، انبیاء اخوۃ علات، دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ، دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ، یعنی ان کا دین ایک ہے لیکن احکامات ان کے جدا جدا ہیں. تو سارے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے آپ نے جو ہے سورہ یہ انبیاء میں پڑھے. مختلف انبیاء جن کا عام طور پر ذکر قرآن کریم میں ہے، ان کا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ایوب کا قصہ ہے، پھر حضرت داؤد اور سلیمان کا قصہ ہے، پھر حضرت جو ہے ذوالنورین حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر حضرت داؤد کا قصہ ہے، پھر حضرت مریم کا. اس طرح کے قصے جو ہے آپ نے جو ہے گزشتہ مجلسوں میں پڑھیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ساری امت ایک ہی، ساری مطلب یہ کہ سارا دین ایک ہی ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور خلاصہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو وہی ذات ہے، تو اسی کی عبادت، میں ہی تمہارا رب ہوں اور میری ہی عبادت تمہیں کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن ہوا یہ کہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے احکامات پر عمل کیے اور بعض لوگوں نے احکامات پر عمل نہیں کیے، اور بعض لوگوں نے جملہ احکامات پر عمل کیے اور بعض لوگوں نے کچھ احکامات پر عمل کیے، اور بعض لوگوں نے جو اصل دین ہے، عقیدہ اور توحید ہے، اس پر بھی قائم نہیں رہے. تو مختلف انداز کے گروہ قائم ہو گئے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میرے علاوہ جتنے سب کے سب گمراہی پر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل الینا راجعون، کل الینا راجعون وکذالک زینا لکل امۃ عملہم. قرآن کریم جو ہے سب سے اچھی تفسیر قرآن کریم کی قرآن کریم سے، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وکذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، کہ شیطان جو ہے ہر گروہ کو اس کا عمل بہت اچھا کر کے بتاتا ہے کہ بھئی میرا ہی کام ٹھیک ہے اور میری جماعت ٹھیک ہے اور ہمارا کام سب سے افضل ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور صحیح بتائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم، آپس میں انہوں نے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کل الینا راجعون، تو جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، سب کو لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اب آج کی آیت جس کا انتخاب ہمارے مولانا نے کیا ہے آج کی مجلس کے لیے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ جب سب کی ساری جماعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں گی تو ہوگا کیا؟ اب مسئلہ ہمارے یہاں بھی تو ہے، کوئی دعوت اسلامی سے جڑا ہوا ہے تو کوئی جماعت اسلامی سے جڑا ہوا ہے، تو کوئی غیر مقلدی سے جڑا ہوا ہے، تو کوئی جو ہے تبلیغ سے جڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے مختلف جماعتیں مختلف انداز سے لگے ہوئے ہیں. سمجھ رہے نہیں؟ ہر جماعت کیا کہتی ہے؟ میں حق پر ہوں. ہر جماعت کہتی ہے میں حق پر ہوں. اب ہوگا کیا وہاں جا کر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ فمن یہ اس میں موصول ہے، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، شمول پر دلالت، جو بھی جتنے بھی لوگ جو ہے اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے، اگر انہوں نے کام کیا، جس کسی نے بھی کیا ہے کیا؟ من الصالحات، نیکی کی ہے. من الصالحات، من جو ہے یہ تبعید کے لیے، یعنی اگر من نہ ہوتا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے فَمَن يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ، یعنی جس نے بھی ساری نیکیاں کی ہیں، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کریم نے جو ہے من کا اضافہ کر دیا. جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں یہ دقت بہت ہے، یہ باریکیاں بہت ہے. اگر آپ اس کا غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پہ غور کریں کہ ایک ایک لفظ کیوں لایا گیا، اور کتنے ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں ہیں کہ اس لفظ بڑھا کر ہمارے لیے کتنی کشادگی اور کتنی جو ہے راحتیں پیدا کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کوئی بھی نیکی تم کرو گے، تم میں سے جو بھی کوئی بھی نیکی کرے،
فمن یعمل، جو بھی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو کسی بھی جماعت سے متعلق ہو، یعمل کرے گا من الصالحات کسی طرح کی بھی نیکی، وہو مؤمن، وہو مؤمن، بس شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، ہاں جو ہے توحید سینے میں ہو اور رسالت پر ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، کیوں کہ ایمان کے بغیر پھر وہ سارے اعمال ضائع ہیں۔ اس میں بھی بڑی جو ہے بڑی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ دیکھو تم میں سے جو بھی کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کی سلامتی کی وجہ سے بھی، کوئی ضروری کہ ایمان کی وجہ سے کریں۔ بعض لوگ کی طبیعتوں میں خیر ہوتا ہے تو ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر امانت داری ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے محبت ہوتی ہے، ان کے اندر صلہ رحمی ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے غریبوں کی جو ہے محبت ہوتی ہے اور ان کی جو ہے ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ فطرت بعض طبیعت کی سلامتی کی وجہ سے اور جو ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نیکیاں کرتے ہیں ایمان کے تقاضے کے طور پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیکیاں انسان سارے انسان کرتے ہیں، نیکیاں سارے انسان کرتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی کسی طرح بھی نیکی لے کر آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیکیاں تو دنیا میں سارے لوگ کرتے ہیں، مومن بھی کرتا ہے اور غیر مومن بھی کرتا ہے، لیکن آخرت میں کام، یہاں تو مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کل الینا راجعون، ہم پر ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کی حالت، دنیا میں اگر اس نے نیکی کی ہے تو دنیا میں تو اس کا بھلا ہوگا اور دنیا میں تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں پہنچنے کے بعد صرف اسی وقت نیکی کام آئے گی جب آدمی کے دل میں ایمان ہو، وہو مؤمن۔ اس حال میں جو ہے وہ کرے کہ اس کے اندر ایمان ہو، اس حال میں کرے کہ وہ، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ لاکھ نیکیاں لے کر آئیں، جو ہے اللہ پر قرآن کریم کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، پہاڑوں کے جو ہے بقدر اور اس سے بھی زیادہ آپ صدقے لے کر جائیں اور خوب جو ہے ہم جو ہے نیکیاں لے کر جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ریت کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے وہ ایمان۔ بالکل اسی طرح سمجھیے آپ کہ آپ جو ہے کسی بینک میں جائیں اور آپ اس کے پاس جو ہے کہیے کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں، اس کو مجھے ڈپوزٹ کرنا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ پہلے اکاؤنٹ کھلوائیے۔ اکاؤنٹ کھلائے بغیر آپ وہ لے گا؟ نہیں لے گا، پہلے اکاؤنٹ کھلوائیے۔ ہاں اگر اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو آپ 100 روپے بھی آپ ڈپوزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لے کر جائے اور کہ بھائی میرا اکاؤنٹ تو نہیں کھلا ہے لیکن مجھے اس کو ڈپوزٹ کرنا ہے، وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بالکل ایمان بھی اسی طرح ہے، لاکھ نیکیاں لے کر جائے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہاں کھاتا کھلا ہی نہیں، آپ کا وہاں کھاتا آپ کا کھلا ہی نہیں۔ جب آپ کا کھاتا نہیں کھلا تو نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے، وہ نیکیاں، ہاں اگر آپ کا کھاتا کھلا ہوا ہے اور ایمان ہے تو پھر آپ جو ہے تھوڑی سی بھی نیکی لے کر جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہیں معاف کر سکتے ہیں، جسے چاہیں معاف کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے یہ ساری ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کتنے ایمان کے ارکان؟ ایمان کے ارکان 6 ہیں، ایمان کے ارکان 6 ہیں، اور اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں اور اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ اسلام میں اگر کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن ایمان میں کوتاہی ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اگر اسلام میں کوتاہی ہے تو وہ منافق ہے، سمجھ رہے نہیں؟ وہ جو ہے گنہگار فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، منافق عملی جسے کہتے ہیں، منافق اعتقادی نہیں، منافق عملی یا فاسق ہے، وہ گنہگار ہے۔ لیکن اگر ایمان میں کوتاہی ہے تو وہ کافر ہے، ایمان میں کوتاہی ہے تو کافر ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان، سب سے پہلے شہادتین، شہادتین یعنی زبان سے شہادتین، اقرار کرنا، اس کا کہنا زبان سے۔ کسی کے دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایمان کہلائے گا نہیں۔ تو یہ پڑھنا یہ بھی اسلام ہے، یہ پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان میں اگر کوتاہی
ہوئی تو معافی ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی، لیکن یہ ضروری ہے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے یہ ساری چیزیں۔ آدمی زندگی گزارے مسلمان ہو کر، آدمی زندگی گزارے اور اس حال میں ایمان موت آئے کہ وہ اسلام پر ہو، اللہ تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی طرح آدمی کو موت آئے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کو ادا کرتا رہتا ہو، سمجھ رہے نہیں آپ؟ لیکن اگر ان میں کوتاہی ہوئی تو معافی ہے، لیکن ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں اگر کسی طرح کی کوتاہی تو پھر معافی نہیں، اس کی پھر مغفرت نہیں۔ ایمان کی کیا 6 ارکان ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اللہ پر ایمان لائیں، سب سے پہلے تو آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے اسماء اور صفات ہیں آپ سمجھیے کہ وہ اسماء صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز الوہیت، یعنی جن چیزوں سے جو چیزیں تعظیم کی ہیں اور جو چیزیں ہم کو بتلائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی، وہ دوسروں کے لیے نہ کی جائیں، وہ دوسروں کے لیے نہ کی جائیں۔ جو اللہ کی چیزیں ہیں وہ مخلوق کے لیے نہیں، اور جو مخلوق کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارا جو اعمال صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں ہم وہ کسی اور کے سامنے نہ کریں، اور اللہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ ہم کسی اور کے لیے نہ جو ہے ثابت کریں۔ جیسے ہمیں اولاد دیتی ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں رزق دیتی ہے اللہ تعالیٰ، ہماری دعائیں قبول کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے اعمال ہے نا۔ اگر ہم یہ کہنے لگے کہ فلاں پیر صاحب نے اولاد دی ہے، یا فلاں پیر صاحب دعائیں قبول کرتے ہیں، یا فلاں پیر صاحب جو ہے یہ رزق بڑھاتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے جو اعمال ہے اس کے ساتھ شرک ہو گیا۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اگر مجھ سے قریب ہونا ہے تو تمہیں رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، نماز میں اس طرح کھڑے ہونا ہے، طواف کرنا ہے، سمجھ تمہیں قربانی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہم کو بتائی ہے نا، اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوں گے۔ یہ اعمال ہم دوسروں کے لیے کریں تو بھی شرک، یہ اعمال ہم دوسروں کے لیے کریں وہ بھی شرک۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایمان جو ہے اللہ پر لائیں، پھر فرشتوں پر ایمان۔ دوسرا رکن الایمان باللہ وملائکتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے ایک مخلوق پیدا کی اور بے شمار تعداد ہے، اس کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اتنی تعداد ہے کہ صرف ایک گروہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن اس کا نمبر نہیں آتا۔ اس سے اندازہ لگائیے، سمجھ رہے ہیں؟ بارش کا جو قطرہ اترتا ہے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ سوچ لیجئے کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے، بے شمار ہے۔ تو فرشتے ہیں اور اللہ نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر بھی ایمان لانا۔ تو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہے ہدایت کے لیے، یہ تیسری چیز۔ ورسلہ، اور اللہ نے رسول بھیجے ہیں ہدایت کے لیے، سارے رسول پر ایمان لانا۔ ایک رسول کا آپ نے انکار کیا تو سارے رسولوں کا انکار ہے، یہ سمجھیے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں لیکن میں نوح علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو یہ سمجھیے کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب حجر نے جو ہے سارے مرسلین کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس تو حضرت صالح علیہ السلام ہی گئے تھے، ان کے پاس تو صرف حضرت صالح علیہ السلام گئے تھے، ان کے پاس دوسرے انبیاء نہیں گئے تھے، لیکن ان کو جھٹلایا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو سارے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پھر یہ 4 ہو گئے، 4، ایک تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، 5واں آخرت کے دن پر، والیوم الآخر، کہ آخرت کا دن ہے، مرنے کے بعد پیشی ہوگی اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اور آخری چیز والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ اگر اس پر موت نہیں آئی تو پھر مغفرت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور زندگی ہم کو ایمان کے ساتھ ساتھ آخری سانس تک اسلام پہ گزارنی ہے۔ اسی لیے ہم نماز جنازہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی السنۃ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی السنۃ۔ وفات ایمان پر، کیونکہ اس کے بغیر تو مغفرت ہی نہیں، اور زندگی جو ہے کامیاب اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، اور پھر کسی طرح کی نیکی لے کر آؤ گے فلا کفران لسعیہ،
تو دیکھو یہ بھی بڑی سبحان اللہ اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے. یہ نہیں کہا فلا کفران لعملی کہ اس کے کام کو ہم جو ہے اس کے کام کو جو ہے ضائع نہیں کریں گے, یا اس کے کام کو ہم بھول نہیں جائیں گے, یا اس کے کام کو جو ہے جھٹلا نہیں دیں گے, یا ہم اس کو جو ہے رد نہیں کریں گے. نہیں, اس کی کوشش کو ہم ضائع نہیں کریں گے. دیکھیں بہت فرق ہے کام میں اور کام کی کوشش میں, بہت فرق ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی طرح کی تم نیکی کرو گے, سمجھ رہے, اور ایمان کی حالت میں ہمارے پاس آ گئے تو تمہاری کوشش کو ہم ضائع نہیں کریں گے. فلا کفرانہ یعنی کفرانہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی قرات میں ہے فلا کفر بسعی. تو کفران کہتے ہیں, کفر کہتے ہیں کسی نعمت کے جھٹلانے کو یا کسی چیز کے جھٹلانے کو, رد کرنے کو. تو نیکی ضائع ہو جانا اور نیکی کسی کام نہ لگنا, اس کو کہتے ہیں کفر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایسا نہیں ہوگا, اگر نیکی ہے تو تمہارے ضرور کام آئے گی. اور فلا کفرانہ رائے گا نہیں ہوگی, ضائع نہیں ہوگی. کیا کوشش, شاعر کہتے ہیں کوشش کو. اب اس میں سوچے کتنی بڑی حکمت ہے. آدمی جب نماز کے لیے نماز پڑھتا ہے نا, تو نماز پڑھتا ہے, نماز عمل ہوا, اب نماز لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا, ہو سکتا ہے اس کی نماز جو ہے غفلت میں گزاری ہے, نماز قبول نہ ہو سکتا ہے نا. لیکن نماز کے لیے جو کوشش کی ہے, نیند گہری نیند سے اٹھ کر اٹھا, اور پھر اٹھ کر جو ہے طبیعت پر بوجھ ہے لیکن وضو کیا, وضو کے کر مسجد میں آیا, مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کیا اور پھر نماز پڑھی. یہ ساری کوشش ہے, یہ ساری کوششیں کام آئیں گی, یہ ساری کوششیں کام آئیں گی. ہو سکتا ہے روزہ قبول نہ ہو, لیکن روزے کے لیے آپ اٹھے سحری کے لیے اور سحری کی, یہ بھی تو عبادت ہے نا, ہو سکتا ہے وہ کام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو گے تو اس کام کو بھی تمہارے کام آئے گا, اور اس کے لیے جتنی کوشش کی ہے وہ ساری کوشش کام آئے گی. یعنی کام سے ریلیٹڈ اور کام سے متعلق جتنی تمہاری کوششیں بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتی, بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتی. جیسے آپ جو ہے کہتے ہیں چلو آج میں 10 روپے صدقہ کر کے آتا ہوں جو ہے فلاں فقیر کو, آپ گھر سے 10 روپے لیے اور لے کر نکلے. اب جو راستے پہ چل رہے ہیں کوشش ہے, وہ عبادت ہے. صدقہ تو وہ کام ہے, سمجھے, لیکن اس کی جو کوشش جو پہلے سے ہو رہی ہے, آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جائیں, کسی کی عادت کے لیے جائیں, اس سارے عمل ہیں, اور اس کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے وہ ساری کوشش کام آئے گی, وہ ساری کوشش کام آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اس رحیم کا رحم دیکھیں, اس کریم کا کرم دیکھیں. کہتے تم گھبراؤ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, یعنی یہ حق ہے تمہارا, یہ تمہارا, اللہ پہ کوئی حق نہیں ہوتا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جو ہے قرض کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, کہ اے ایمان والو جب کسی کو کوئی قرض دیا کرو تو تم لکھ لیا کرو تاکہ وہ بھول نہ جائے. تو اسی کو یاد دلا رہے, تم یہ مت سمجھنا کہ یا کوئی چیز بھول جائے گی یا کوئی چیز ضائع ہو جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, تمہاری ہر کوشش ہم لکھ رہے ہیں, تمہاری ہر کوشش ہم لکھ رہے ہیں. یہاں کوئی چیز اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے کوئی جو ہے ظلم نہیں, کوئی حق تلفی نہیں, لیکن ہماری تسلی کے لیے اور ہماری جو ہے ہمت افزائی کے لیے اور ہمیں رغبت دلانے کے لیے اور ہماری تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, یعنی ہم لکھ رہے ہیں. یعنی دو چیزیں, ایک تو تعظیم بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم لکھ رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا حکم یہ ہے, بڑا اگر کسی جو ہے جو ہمارا حکم یہ ہے کہ تعظیم ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا حکم ہے. اور یہ بھی ہے کہ لکھنے والے جو ہے فرشتے ہیں, اور کئی فرشتے ہیں, کئی فرشتے, سمجھ رہے نہیں, تو وہ جو ہے کرام بررہ, تو سب سے پہلے تو نیکی لکھنے والا اور برائی لکھنے والا, اس کے علاوہ بھی فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر رکھے. تو کہنے لگے یہ ساری چیزیں جو ہے لکھی ہوئی ہے, اور یہ سارا پرنٹ آؤٹ نکلے گا قیامت کے دن. اس میں تم خود ہی دیکھ لو گے کہ جو ہے کیا کیا چیزیں تم نے کی تھی, اور وہ چیزیں جو ہے جو تمہارے ذہنوں میں بھی نہیں تھی وہ تمہارے سامنے آ جائیں گی. ہمارے امام صاحب نے جو ہے دوسری رکعت میں جو آیت پڑھی تھی اذا زلزلت الارض, اس کے اخیر میں پڑھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, ذرہ برابر بھی خیر تو اس پرنٹ آؤٹ میں سب کچھ ہوگا, اور ذرہ برابر بھی شر تو اس پرنٹ آؤٹ میں سب کچھ ہوگا. اور پہلی رکعت میں جو آیت پڑھی تھی
وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. ایمان پر اگر موت آئی ہے تو مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑا فضل ہے، بہت فضل ہے. سمجھ رہے نہیں؟ اگر نہیں عبادت قبول ہوتی ہے لیکن ایمان ہے تو وہ کوئی بعید نہیں کہ وہ رہیں ساری نیکیاں سنانے. ساری جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ کسی کو اس کی ساری برائیاں بتائی جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. آگے دیکھے گا تو برے اعمال، داہنے دیکھے گا برے اعمال، بائیں دیکھے گا برے اعمال، پیچھے دیکھے گا تو برے اعمال. اب اس کا سر جھکا ہوا ہے، کرنے سے کچھ کیا ہے، کرنے کے حق کیا، چاہو میں نے معاف کر دیا، چاہو میں نے معاف کر دیا. یہ ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے لوگ جو ہے بقید حیات ہے یا ہماری آنے والی نسلیں سب کو جو ہے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور زندگی اسلامی تقاضے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط کر دے. قرآن کا جو حق ہے اور اس حق کو کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط کر دے، تلاوت کے اعتبار سے بھی اور اس کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور یہ مجلس مبارک مجلس جو چل رہی ہے اللہ اس سلسلے کو بھی باقی رکھے، اس میں جو اس کے روح رواں ہے وہ، اور جو جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ان سب کے اور ان کے والدین کے ان کے بڑوں کے نام اعمال میں لکھے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.